We know Pakistan has most corrupt leadership in Pakistan, and let me tell you, it favors American. We have removed Imran Khan from power because he was not carrying USA interests. When I became president, I never called Imran Khan and decided very early that we will remove Imran Khan. We took Pakistan Army Chief on board and given him clear instructions, and I tell you, he had no other choice. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صادق علی بول رہا ہوں. 6 نومبر ہے اور مجھے یہ خبر مل چکی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت گیا اور ساتھ ہی یہ ویڈیو لگائی ہے لوگوں نے. دیکھیے، میں ایک بات جو تجزیے کے بنیاد پہ کہہ رہا ہوں اور کوئی میرا غلط یہ تجزیہ ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ اب تقریباً 77 سال کے تجزیے موجود ہیں اور جو واقعات ہوئے ہیں ہمارے مختلف ممالک کے ساتھ اور نیشنل انٹرنیشنل صورتحال میں، وہ ہمارے پاس موجود ہے ایک ڈیٹا بیس کے طور پہ. ڈیٹا بیس جو ہے وہ ماڈرن سائنس ہے. ڈیٹا ظاہر ہے اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کے پاس واقعات یا فگرز موجود ہوتے ہیں، اور سائنس جو ہے وہ اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں سمجھداری سے، وہ چیز ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آج تک کبھی کسی ملک میں، اور جو قرآن میں اللہ نے لکھ دیا یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، تو وہ اس پہ تو آخری حرف ہے. اب ہم پاکستانی کیونکہ اتنے سادہ لو ہیں، اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جیسے یتیم بچے ہوتے ہیں نا، محمد علی جناح کے اسیسینیشن کے بعد، بابا قوم کے اسیسینیشن کے بعد، ان کو شہید کرنے کے بعد جو حالات پیدا ہوئے وہ وہی تھے کہ ایک جیسے یتیم ہو گیا پاکستان. تو اوریجنل پاکستان اور پاکستانی جو تھے وہ یتیم ہو گئے. اور محمد علی جناح نے جو وصیت لکھی تھی، تو یتیموں کے ساتھ جو دھوکہ ہوتا ہے ہمیشہ وہ یہی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو وصیت سے نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے وہ اس وصیت کو چھپا دیتے ہیں اور اس قسم کی کارروائیاں کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں چھوٹے جو ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری کیا جاگیر تھی، کیا وراثت تھی، ہماری کیا وصیت تھی بزرگوں کی، اور ہمیں کس طرح دھوکہ دیا گیا. محمد علی جناح نے تو اسی وقت لکھ دیا تھا ڈینجرز آف پارلیمنٹری سسٹم، اور تقریباً سمجھیے کہ 75 سال لگے اس حقیقت کو نکالنے کے لیے، اور میں نے جا کے سپریم کورٹ میں 2022 میں کیس کیا جو محمد علی جناح نے کہا تھا. ہمارے ساتھ ہمیشہ دھوکہ ہی ہوتا ہے کیونکہ صاف دل کے لوگ ہیں اور نرم دل کے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، احساس کرتے ہیں، تو جو بھی آ کے ہمارے ساتھ جو کہتا ہے ہم اس پہ یقین کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے دشمن ہمارے ساتھ خوب کھیلتے ہیں. یہ امریکہ ہی ہمیشہ گیم کھیلتا رہا ہے، اور یہ امریکہ میں کون امریکہ کو چلاتا ہے یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود جانتے ہیں. اب گیم یہ ہے کہ تمام امت مسلمہ کو ہمیشہ دھوکہ دے کے ہی بیوقوف بنایا گیا. اور پاکستان کی تاریخ نکال کے دیکھ لیجئے اور اسلام کی تاریخ نکال کے دیکھ لیجئے، جب آپ موازنہ کریں گے تو آپ کو بالکل ایک جیسی تاریخیں ملیں گی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد جو اسلام کے ساتھ ہوا، اور محمد علی جناح کی شہادت کے بعد جو پاکستان کے ساتھ ہوا، اس کے وہ بالکل ایک جیسے واقعات ہیں. اب اس کی جو تشریح ہے وہ کبھی میں کسی کو اعتراض ہو تو مجھے کال کر لیجیے گا، میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو. میں نے عمران خان کو 2018 میں خط لکھا تھا، اور وہ خط جو ہے اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب، آپ نے بڑے وعدے کیے کہ آپ جو ہے پاکستان کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اور دنیا بھر سے آپ لوگوں کو بلائیں گے، پاکستانیوں کو جو پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں. اور اس میں سارا میں نے پلان لکھا تھا، اور میں نے وہی بات کی تھی جو آج بھی میں کہہ رہا ہوں. میری بات کبھی بدلی نہیں ہے کہ اگر 100 ڈیز کے اندر، اس وقت میں نے عمران خان کو کہا تھا 100 ڈیز کے اندر اگر میری پالیسیز پہ عمل کرنے کے بعد پاکستان کا روپیہ مضبوط نہیں ہوا تو میں جرمانے کے طور پہ اپنے آدھے اثاثے پاکستان کے غریبوں کو دے دوں گا. اور اس بات کو لکھنے کے بعد، اور ظاہر ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے، میں نے بلا سود نظام میں ریسرچ سائنٹسٹ تھا جرمن ایئروسپیس سینٹر برلن میں نے جو ماسٹرز تھیسس لکھا تھا پاکستان ریلویز پہ، سی پیک اس کی کاپی ہے جو میں نے 22 سال پہلے لکھا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا کیا، اور میں نے میری جو پی ایچ ڈی ہے وہ ایک نئی ٹربائن ڈیزائن میں، یعنی میں نے ایجاد کی ہے. تو جو میرے تجزیے ہوتے ہیں وہ اتنے لاجیکل اور کریکٹ ہوتے ہیں کہ وہ کبھی غلط نہیں ہوتے، وہ ایک نئی چیز پیدا کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں. پاکستان کے حوالے سے جو بات بہت ضروری ہے، اور پاکستان کے لوگوں کے حوالے سے بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے یا کوئی اور آئے، پاکستان کے حق میں کبھی اچھا نہیں ہوگا. عمران خان کو اس لیے سپورٹ کیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان ہم پہ دوبارہ مسلط ہو جائے. اگر عمران خان صحیح ہے، حق پہ ہے، میں آپ سب لوگوں کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں، عمران خان سے یہ پوچھئے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کو کہا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اٹانومس کر دو. اس کی بنیاد کیا تھی؟ کیا عمران خان پبلک میں بیٹھ کے میرے ساتھ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ جو انہوں نے پالیسیز اپنائی، جو احکامات دیے، جو کچھ کیے، کیا وہ پاکستان کے حق میں بہتر تھی؟ میں تمام پاکستانی سیاستدانوں کو چیلنج کر رہا ہوں کہ ایک پبلک ڈیبیٹ کریں میرے ساتھ، اور عدلیہ کو بھی دعوت دے رہا ہوں کہ پبلک ڈیبیٹ کریں میرے ساتھ، اور مجھے یہ بتائیے کہ تمام سیاستدان آج تک کبھی پاکستان کو خوشحال نہیں بنا سکے. انہوں نے ہمیشہ آ کے
اثاثے بیچنے کی بات کی، قرض لینے کی بات کی، ٹیکسز بڑھانے کی بات کی۔ میں آپ سب لوگوں کو ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر ان سیاستدانوں کے ذاتی کاروبار منافع سے چل سکتے ہیں تو پاکستان منافع سے کیوں نہیں چل سکتا؟ اور یہی بات میں ان تمام پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں جن کو اب یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ تمام لوگوں کو جو اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں یا جن کو آپ ووٹ دینے کی غلطی کرتے ہیں، میں ان سب لوگوں کو پبلک ڈیبیٹ کے اندر بلانا چاہتا ہوں اور ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو پاکستان منافع سے چلانا نہیں آتا تو میں آپ کو آفر کر رہا ہوں، میں پاکستان کو منافع سے چلا کے دکھاؤں گا۔ اور منافع سے چلا کے دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر ٹیکسز بڑھائے نہیں جائیں گے، آہستہ آہستہ ٹیکسز کم کیے جائیں گے۔ آپ کی تنخواہیں جو ہیں وہ کبھی بھی ایسی نہیں ہوں گی کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں۔ آپ کو ہمیشہ تنخواہ ملنے کے بعد، بلز دینے کے بعد آپ کے پاس 10 سے 15% تنخواہ آپ کی بچ جائے گی، جو کہ آپ کی پروفٹ ہوگا۔ تو یہ حالات اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے مفت پڑھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پینے کا صاف پانی ملے، بجلی سستی ملے، یہ تمام چیزیں جو ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا کاروبار بہتر ہو اور پاکستان میں امن اور خوشحالی ہو، تو آپ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں۔ پاکستان میں جو میں نے کیس کیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں وائٹ کالر ریولوشن کی بنیاد پہ، جناز وائٹ کالر ریولوشن، وہ عدلیہ کے پاس کیس ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ عدلیہ کتنا چاہتی ہے پاکستان کو خوشحال دیکھنا۔ تو یہ اداروں کی جو جنگ لگی ہوئی ہے کہ کون زیادہ ہوگا، میں بار بار ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ پارلیمانی نظام چلایا جانا موجودہ آئین کی روشنی میں آئینی جرم ہے، اور پارلیمنٹ کو یا آئین ساز اسمبلی کو قانون نافذ کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ قرآن کے مطابق نہ ہو، جب تک وہ آرٹیکل 2A یعنی جمہوریت کے مطابق نہ ہو، انسانی حقوق کے مطابق نہ ہو، پاکستان کی خوشحالی کو لے کر آئیں، عدلیہ آزاد ہو، اور وہ محمد علی جناح کی سیاسی بصیرت کے مطابق ہو۔ اگر یہ 5 کنڈیشنز فلفل ہوتی ہیں تب آپ قانون نافذ کر سکتے ہیں، ورنہ وہ قانون، تجویز کیا ہوا قانون جو ہے وہ کینسل ہو جانا چاہیے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے آئین بنانے کا۔ تو اس پیغام کے ساتھ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان خوشحال ہو اور منافع میں چلایا جائے تو برائے مہربانی اس کیس میں فریق بنے، اور جتنا جلدی ہو ہمیں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، پاکستانیوں کو جو پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور جو قبضہ کر لیا گیا ہے ہمارے اثاثوں کے اوپر، یعنی ہمارے نوکروں نے، یہ جو سرکاری ملازمین ہیں، انہوں نے ہمارے مالکوں کے اثاثوں پہ اور ملک پہ قبضہ کر لیا ہے۔ تو اس سے یہ قبضہ واگزار کرانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عدلیہ کو یہ جا کے کیس کیا جائے۔ آپ سب اکٹھے ہوں میرے ساتھ اور ہم یہ کیس جلد از جلد سنیں۔ اور اب تو آئینی عدالت بن گئی ہے، تو آئینی عدالت کا تو کام یہی ہے کہ آئینی معاملات کو دیکھے۔ تو یہ کیس جو ہے ہمارا سب سے پرفیکٹ کیس ہے آئینی عدالت کے لیے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ پارلیمنٹ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، صدارتی نظام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اور جو لوگ حکومت میں آئیں کیا ان پہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ منافع سے ملک چلایا جائے یا نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے میں آپ سب لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، اور خاص طور سے چیف جسٹس آفریدی صاحب کو کہ آپ جو ہے وہ فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے اندر ڈیبیٹ کرائیے، گرینڈ ڈیبیٹ، تاکہ ہم یہ جانیں اور بتائیں کہ اداروں کی حدود کیا ہیں اور عدل کے مطابق ملک کیسے چلایا جاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قرآن، ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی اسلام کا، انسانیت کا اور پاکستان کا دشمن، اللہ ان کی نشاندہی فرمائے، ان کو ان کے رفاقوں کو جلد از جلد نیست و نابود کرے، اور ہمیں جلد از جلد محمد علی جناح جیسا ایک قائد نصیب کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد۔